السلام علیکم عزیزان من۔ بہت سے ولاگز میں ماضی کے کھنڈرات کھنگالنے اور مستقبل کی اونچائیوں میں جھانکنے کے بعد حال کا خیال آیا، جو کہ یقیناً بہت بے حال ہے۔ ہزاروں سال پرانے واقعات کا ذکر کرتے ان لوگوں کا خیال آیا جو خود کو خدائی صفات کا مالک سمجھتے تھے کہ جیسے وہ رازق بھی ہیں، مالک بھی، جبار بھی ہیں، قہار بھی، لیکن پھر ان کی داستان بھی نہ رہی داستانوں میں۔ میں سب سے پہلے ایک انسان ہوں اور تمام انسانوں کو اس لیے باعث تکریم سمجھتا ہوں کہ سب لوگ فطرتاً انسان ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے عقائد، قبیلے، ذات پات سب بعد میں عمل میں آتے ہیں۔ میں کسی کے عقیدے کو غلط سمجھتا بھی ہوں تو اسے برا نہیں کہتا کہ وہ میرے سچے عقیدے کو برا نہ کہے۔ میں قرآن کا ادنا سا طالب علم ہوں جسے بچپن سے جستجو رہی کہ قرآن کس طرح دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھا، کچھ سمجھ نہیں آئی تو بہت سے حفاظ قرآن سے رہنمائی چاہی، وہ اس کتاب کے فلسفے اور گہرائی سے ناواقف تھے۔ پھر خود سے مختلف تراجم اور تفاسیر کا مطالعہ کیا، کیونکہ یہ کتاب تو کہتی ہے کہ یہ سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دی گئی، تو اس کے بعد پھر کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا۔ لاہور میں رہتے ہوئے ایسے قرآنی مفکرین کی صحبت میں بیٹھنے کا اتفاق بھی ہوا۔ ذہن کے آگے کی تاریک سرنگ منور ہوتی چلی گئی۔ تفصیل بتانے کا مقصد تھا کہ قرآن کے حقیقی سمجھ نے ذہن کے بند دریچوں کو کھولا تو سمجھ میں آیا کہ ہم اس کتاب میں گزری ہوئی قوموں کے جن واقعات کو قصے کہانیاں سمجھتے ہیں وہ دراصل اس کے ابدی اصول ہیں۔ مثلا اگر اس کتاب میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر عذاب کا ذکر ہے تو وہ قانون آج بھی موجود ہے۔ اونٹنی یا کسی بے زبان کی ٹانگیں کاٹنے والوں کے لیے آج بھی عذاب ہی نازل ہوگا۔ رشوت لینے اور دینے والے آج بھی جہنمی ہیں اور ملاوٹ کرنے والا آج بھی رحمت العالمین کی امت میں سے خارج ہے۔ ظلم کرنے والا آج بھی فرعون اور نمرود ہے۔ ناجائز دولت جمع کرنے والے کو قارون ہی سمجھا جائے گا، اور مذہب فروخت کرنے والے موجودہ دور میں بھی حامان کے پیروکار ہی رہیں گے۔ لیکن کیا کریں، یہاں تو حکمرانوں کے محلوں میں رشوت لی اور دی جاتی ہے، ایمان خریدے اور بیچے جاتے ہیں، ناجائز دولت جمع کرنے کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے، مذہب کی آڑ میں ایسے نظریات کا پرچار ہوتا ہے جن کا دین حق سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ جو رب عادل ہے اسے عدل کو اعمال کی بنیاد پر جزا اور سزا کی بجائے ایسے خدا کا تصور پیش کیا جاتا ہے جو جب جس کو چاہے ایسے ہی بس جہنم میں پھینک دے اور جب چاہے جنت کے دروازے کھول کر لوگوں کو جنت میں داخل کر دے۔ اسی لیے فائز عیسیٰ، اس کے پیش رو اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے دنیا میں ایسا ہی نظام عدل قائم کرتے ہیں کہ جس کو چاہا بے گناہ سزا دے دی اور جب چاہا مجرم کی سزا کے دن اسے ملک کا حاکم بنا دیا۔ ہم اپنے ملک کو برا کہتے ہیں، ملک برے نہیں ہوتے۔ حکمران اور عوام جب قوانین کی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو وہ برائیوں کو جنم دیتے ہیں۔ سرزمین لوط بری نہیں تھی، قوم لوط بری تھی۔ عاد اور سمود کی سرزمین میں بھی کوئی نقص نہیں تھا۔ مصر برا نہیں تھا، حکمران ظالم تھے۔ زمین تو اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ہے کہ اس جیسی جگہ اربوں خربوں ڈالر لگا کر بھی پوری کائنات میں ابھی تک تلاش نہیں کی جا سکی، اور پھر اس پر آباد مخلوقات کے کہیں چونٹی تک نہیں تلاش کی جا سکی، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، کہیں ڈھونڈنے سے بھی ایسی مخلوق نہ ملے جس کے آگے ملائکہ بھی سربسجود ہوئے۔ لیکن افسوس، ہماری اپنی نظر میں بھی انسان کی قیمت کیڑے مکوڑوں سے۔ ہم انہیں ملاوٹ والی خورد و نوش کی اشیاء دیتے ہیں جو انہیں خوراک کے بدلے بیماری اور موت دیتی ہے۔ ہم لوگوں کا حق کھاتے ہیں، ہم ظالم کے ہاتھ مضبوط کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم محض سیاسی، لسانی اور فرقہ بندی بنیادوں پر سر تن سے جدا کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی
کو قابل فخر محسوس کرتے ہیں۔ اخلاقیات سے عاری، علم سے دور، بھکاری حکمرانوں کی بھکاری قوم، اور برا کہتے ہیں پاکستان کو، جو خوبصورت پہاڑوں، شفاف ندیوں، لہلہاتے میدانوں، کرشماتی صحراؤں، موہنجوداڑو اور ہڑپا ٹیکسلا جیسی تہذیبوں اور ہر قسم کی دولت سے مالا مال سمندروں والا ملک ہمیں رہنے کے قابل نہیں لگتا۔ پانسا پلٹ سکتا ہے۔ یہ وہی ملک ہے جو ایشیا میں سب سے تیز ترقی کر رہا تھا۔ وجہ جاننے کی کوشش کریں، کون لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی زیادہ بے دردی سے لوٹا، اپنے خزانے بھرے، ہمیں مقروض کیا، ہمارے اثاثے ذبح شدہ جانوروں کے گوشت کی طرح بیچ رہے ہیں۔ جسے ران چاہیے اسے رنوے دے رہے ہیں، جسے گوشت چاہیے اسے گوادر دے رہے ہیں، جو پٹ کا گوشت مانگے اسے PIA دے رہے ہیں، اور جو گردے اور دل مانگے اسے اسٹیل مل مفت میں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ادارے ان کے بقول نقصان میں جا رہے ہیں۔ ان کے اپنے کاروبار نقصان میں کیوں نہیں جاتے، جو بڑھتے بڑھتے قانون کے خزانوں سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ 2 لاکھ ماہانہ تنخواہ لینے والے بابو جزیرے خرید لیتے ہیں اور اپنے ملک کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے بیچ رہے ہیں۔ چھوٹی سی مثال میں اپنے شہر کی دیتا ہوں۔ جہانیہ شہر میرا آبائی شہر ہے۔ یہ بڑا پلانڈ سٹی ہے۔ یہاں کی گلیاں اور بازار جب بنے تو انتہائی کشادہ اور صاف ستھرے تھے۔ نکاسی آب کے لیے نالیاں تھیں، جہاں کی صفائی ہر روز صبح شام ہوتی۔ ان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا اور چونا پھینکا جاتا کہ بیماری نہ پھیلے۔ سڑکیں اتنی چوڑی تھیں کہ ان کی سائڈوں پر فٹ پاتھ تھے۔ فٹ پاتھ کے بعد 10 فٹ جگہ چبوترا ڈالنے کے لیے دکانداروں کو دی گئی تاکہ وہ دھوپ اور سردی سے محفوظ رہ سکے۔ پھر کیا ہوا کہ میونسپل کمیٹی کے چند الیکٹڈ ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 10 فٹ جگہ دکانداروں کے باپ دادا کی جائیداد ہے۔ انہوں نے ایک قانون پاس کیا کہ یہ 10 فٹ جگہ اپنے تسلط میں لے کر اس کو بے شک پختہ کریں، اس پر لینٹر ڈالیں، اس کے آگے دروازہ لگائیں۔ انہوں نے وہ کچھ کیا۔ اس کے بعد وہ توکل والے دکاندار جو اپنی دکانوں کے اندر بیٹھ کر اپنا سامان بیچا کرتے تھے، انہوں نے سامان اس 10 فٹ جگہ قبضہ کرنے کے بعد اس سے آگے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس سے آگے بھتہ لے کر ریڑھی والوں کو کھڑا کرنا شروع کر دیا، جو کہ سڑکوں کے اوپر آ گئے۔ آج کوئی بھی باعزت عورت وہاں سے گزرنا اپنی توہین سمجھتی ہے، نہ جانے کس مجبوری میں وہ وہاں سے گزرتی ہیں۔ اور ہم بات کرتے ہیں انقلاب کی۔ انقلاب چاہیے تو پہلے اپنا دامن صاف کر کے صف بندی کرو، ورنہ ایک ایک کر کے مارے جاؤ گے یا بے گناہ جیل میں زندگی کے سال ہا سال ضائع کر دو گے۔ آزادی ایک نعمت ہے، خود بھی علم حاصل کرو اور بچوں کو اس سے محروم نہ ہونے دو۔ ہمارے ملک میں مدرسوں کا جال بچھا ہوا ہے، جہاں مفت تعلیم، کھانا اور رہائش ملتے ہیں، لیکن وہاں سے فارغ ہونے والے بچے معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم علم میں بھی تفرقہ ڈالتے ہیں کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے۔ ہمارے یہ چکر ختم نہیں ہوتے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ مجھے بتائیں اس وقت چین میں کون سا دینی علم حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی؟ وہ دنیاوی علم ہی تھا کہ دینی علم کے ساتھ دنیاوی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا را بچوں کو وہ علم دیں جو ان کی اپنے خاندان اور ملک کی تقدیر بدل دے۔ آج میں ذیشان عثمانی صاحب کے ساتھ مدرسے سے فارغ التحصیل ایک بچے کا انٹرویو سن رہا تھا۔ اسے بتایا کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے جب اس نے اسکول میں داخلہ لینے کی کوشش کی تو اسے داخلہ نہیں ملا، اور اگر وہ بڑی کلاس میں بیٹھنے کا کہتا تو وہ
اس بڑی کلاس کا ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتا۔ اس نے اپنے طور پر محنت کی، اس نے انٹرنیٹ کو کھولا، اسے ایکسپلور کیا، اس سے چیزیں پڑھیں۔ اس کے بعد اس نے ذیشان عثمانی صاحب کو بتایا کہ ان کی ڈیٹا کے متعلق جو بک ہے وہ بھی اس نے پڑھی۔ اب 18 سال کی عمر میں آج وہ بچہ ایک بڑی سافٹ ویئر کمپنی میں ڈیٹا انالسٹ ہے، جس کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے۔ اس کے خواب یہ ہیں کہ اسے اب پی ایچ ڈی کرنی ہے، اور یقیناً اسے بیرون ملک سے آفرز ہو رہی ہیں۔ وہ صرف اپنے ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر رہا ہے۔ یہ سارا کچھ ذاتی لگن، محنت اور پراپر فیلڈ کی سلیکشن کر کے ہی ممکن ہوا۔ آج انٹرنیٹ تک ہر ایک کی رسائی ہے، اور وہ علم کے خزانوں سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ ہم 500 سال بھی زندہ رہیں تو شاید اس کا 10% بھی نہ پڑھ سکیں۔ لوگ ویلاگ کرتے ہوئے صرف مسائل بتاتے ہیں، میں آپ کو حل بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے اخلاق درست کریں۔ پاکستان کو اپنا ملک اور خود کو ایک مضبوط اور توانا قوم بنائیں۔ ظالم اور لٹیرے حکمرانوں، بابوؤں اور بزنس مینوں، جاگیرداروں کو رد کریں، ان سے آزادی حاصل کریں۔ اسکولوں اور مدرسوں میں خود سے جدید علم کا آغاز کریں۔ یہ ملک قدرت کا تحفہ ہے، اسے دل سے قبول کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ آج ہم جب فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقیناً اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آزاد ملک کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے تہوار، اپنی رسومات کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی جابز کی تلاش کرتے ہیں، گو کہ یہاں پر نظام گندا ہے اور ایسے لوگ ہم پر مسلط ہیں جنہوں نے ہمیں محکوم بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کوشش کریں اس نظام سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ آپ کی اور ہماری نسلوں کی بقا کی جنگ ہے، اسے لڑنا ہوگا۔ زندگی ویسے بھی ختم ہونی ہے، ہم کتنی دیر جی لیں گے، لیکن یقین جانیں کہ تاریک راہوں میں مارے جانے والے لوگوں کا نام تاریخ میں رہ جاتا ہے، لیکن جو لوگ غدار اور ملک دشمن ہوتے ہیں ان کا نام تاریخ میں مٹ جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان آج بھی زندہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی زندہ ہیں، یزید مر گیا، میر جعفر، میر صادق مر گئے، اور اب بھی جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں یہ مر جائیں گے، صرف نام ان کا رہے گا جو اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے کچھ کریں گے، جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھ کر بھی یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ہمارا ملک جو صنعت میں سب سے آگے تھا، صنعت تو گئی، لیکن آج ایک زرعی منڈی کے طور پر کام کرتا ہوا ملک بھی زوال پذیر ہے۔ یہ ملک جس میں کسان کو فصلوں کا ریٹ نہیں مل رہا، کسان بدحال سے بدحال ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے نکلنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایسے حالات ہیں، میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آج ہر شخص ملک سے فرار کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جو ہم سب سے بہتر زندگی گزار سکتا تھا، جو باہر رہ کر یا پاکستان میں رہ کر دونوں طرح اتنا پاپولر تھا
جتنا لائم لائٹ میں وہ شخص آیا شاید وہ کسی اداکار کے حصے میں بھی اتنی پاپولیرٹی نہ آئی ہو. جتنی دولت وہ کما سکتا تھا شاید آپ اور میں تصور بھی نہ کر سکتے ہوں. لیکن وہ شخص ہماری اور آپ کی جنگ لڑنے کے لیے اس ملک میں رہا. وہ اپنے بچوں سے جدا ہوا، اسے اپنا خاندان توڑنا پڑا. اس نے اس ملک کو 3 بہترین کینسر ہاسپٹل دیے. آپ سب واقف ہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اس نے یونیورسٹی دی. آگے اگلی نسل کے لیے وہ جو کچھ سوچ رہا تھا اور جو کچھ بنا رہا تھا وہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بے گناہ کی آواز بنے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ وہ شخص جو ہم سے بہتر زندگی گزار رہا تھا اگر وہ پاکستان میں رہ کر ہمارے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے تو پھر ہم اپنے لیے ہاتھ پاؤں مارنے سے قاصر ہیں؟ ہم لوگ کیوں معذور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئیں آج عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ یقیناً قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کوشش کریں گے کہ ہم سب مل کر پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے. ہماری نسلیں یہاں رہنا پسند کریں اور اس ملک کے لیے کام کرنا پسند کریں. ہم نے بے شمار سفید پوش لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے نئے جوتے خریدتے تھے. یقین جانیے کہ آج وہ سفید پوش لوگ ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں کہ ہم نے بجلی کا بل جمع کروانا ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. یا کسی کے پاس ہمارے بچوں کے سائز کے پرانے کپڑے اور جوتے موجود ہیں، ہمارے بچے اس سے محروم ہیں. بچوں کو سکولوں سے اٹھایا جا رہا ہے. بچے ہم سب کا مستقبل ہوتے ہیں. پوری دنیا میں بچوں پر اسی لیے توجہ دی جاتی ہے کہ آنے والے وقت کو انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے بچے جو حالات دیکھ رہے ہیں، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے، وہ کس نفسیاتی کرب سے گزر رہے ہیں، شاید وہ اسے ایکسپریس تو نہ کرتے ہوں، ہمیں نہ بتا سکتے ہوں، لیکن ان کے اندر یہ فیلنگ ضرور رہے گی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اگر آپ کو آج کی یہ بات اچھی لگی تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس ٹاپک پر مزید بات کر سکیں. اسے شیئر کیجیے گا تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. شاید اسی سے کسی کا ضمیر جاگ جائے. اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل کی پذیرائی کر رہے ہیں. مجھے اس سے کوئی منافع نہیں ملتا، مجھے اس سے کوئی رقم نہیں ملتی. دن رات محنت کر کے جو معلومات اکٹھی کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں بغیر کسی معاوضے کے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.